اللہ رب کریم سورہ قمر میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے زمین سے کہا اپنا پانی اگل دے اور آسمان سے کہا اپنا پانی برسا اور دونوں پانیوں نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جسے پورا ہونا ہی تھا. تو بعد ازاں بارش بھی آئی. آغاز ہوا زمین سے پانی ابلنے سے. یعنی اللہ رب کریم پھر جب سزا دیتے ہیں تو بڑے تحمل سے دیتے ہیں. پورا اللہ رب کریم نے موقع دیا, بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ کوئی راستہ نکالتے اپنے لیے, بارش بھی شروع ہو گئی اور زمین میں جتنے سوراخ تھے وہاں سے پانی ابلنے لگا اور یہ پوری قوم تہے آب آ گئی. کلنا ہم نے کہا احمل سوار کر فیہا اس کشتی میں من کلی زوجین اثنین, جوڑے ہر چیز کے دو دو, یعنی نر اور مادہ. اب یہ سارا علاقہ عراق کا تھا تو عراق کے جو جانور ہیں وہی اس میں شامل ہیں. اس میں ہاتھی, گینڈے, زرافے شامل نہیں ہیں, زیبرے شامل نہیں ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہر پوری دنیا کے جانور تھے, غلط فہمی ہے, کیونکہ سیلاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا. توریت بیان کرتی ہے کہ پوری دنیا میں آیا, مگر یہ توریت کا دعویٰ ہے. ظاہری بات ہے توریت تبدیل ہو چکی ہے. قرآن یہ کہتا ہے صرف قوم نوح پر آیا, تو یہ صرف قوم نوح ہی پر آیا. باقی علاقوں میں سیلاب کے کوئی ایسے اثرات نہیں ملتے. آج ہم جانتے ہیں نا, ماہرین آثار قدیمہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کے ایریے میں, عراق اور اردن وغیرہ کے ایریے میں ایک بہت بڑے سیلاب کے آثار پائے جاتے ہیں, مگر باقی دنیا میں نہیں پائے جاتے اس عراق. تو لہٰذا سیلاب صرف حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں آئے. میسوپوٹیمیا کا ایریا تھوڑا شام کا حصہ ہے, تھوڑا اردن کا ایریا ہے, میجر حصہ جو ہے وہ عراق کا ہے. تو عراق ہی کی یہ قوم کہلاتی ہے. اس لیے وَأَهْلَكَ, اور اپنے اہل و عیال کو سوار کر لے, اللہ سوائے من جو سبقہ گزر چکی, علیہ القول پہلے بات, اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لے سوائے ان لوگوں کو جن کے لیے بات پہلے ہو چکی ہے. ابھی آپ نے اہل و عیال کے بارے میں کوئی بات پڑھی نہیں پڑھی؟ اچھا, ابھی آپ دیکھیے, پلٹی اپنا پیج. اللہ رب کریم نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرِقُونَ, کشتی بنا ہماری نگرانی میں ڈیزائن کے مطابق جو ہم وہی کر رہے ہیں, لیکن ظالموں کے متعلق بات نہ کرنا, سب ڈوبیں گے. تو جو گھر کے ظالم ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ تو ظالم وہ تھے جو سب مشرک تھے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے ان کی بات مت کرنا, باقی سب اہل و عیال کو کشتی پر سوار کر لیں. تو جنہوں نے گھر کے افراد ہو کر بھی نبی کی تصدیق نہیں کی, وہ چاہے بیٹے تھے چاہے بیویاں تھیں, وہ امتی نہیں تھے, کشتی میں سوار ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے. لہٰذا اللہ نے کہا پہلے ہی بات ہو چکی ہے, ان کی بات مت کرنا جو ظالم ہے. تو نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کیا. 2 لوگوں کا ذکر آپ کے گھر والوں کا انفرادی طور پر آتا ہے, ایک بیوی کا اور ایک بیٹے کا, جس کا بھی آپ پڑھیں گے. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو, ہم نہیں جانتے, اللہ عالم. ومن آمنا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. جانوروں کو سوار کیجئے نوح, اپنے اہل خانہ کو جو مومن ہے سوار کیجئے, اور تمام ایمان والوں کو سوار کیجئے. وما آمنا معه الا قلیل, اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھوڑے سے ہی تھے. بعض کہتے ہیں 80 تھے, بعض کہتے ہیں 313 تھے, لیکن اندازے ہیں, کوئی جانتا نہیں ہے. تھوڑے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ 180 ہوں, پوری قوم میں سے تھوڑے سے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, تھوڑے سے لوگ ہدایت پر ہیں, تو وہ 120 تو نہیں ہوں گے, وہ لاکھوں میں ہوں گے, مگر پوری کے مقابلے میں تھوڑے سے. تو اسی طرح جو پوری آبادی تھی نوح علیہ السلام کی قوم کی, اس کے تھوڑے افراد تھے, وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. وقالا, اور اس نے کہا ارکبو, سوار ہو جاؤ, فیہا, اس کشتی میں, بسم اللہ, اللہ کا نام لیتے ہوئے, مجریہا, چلنا ہے اس کا اللہ کے نام سے, ومرساہا, ٹھہرنا ہے اس کا اللہ کے نام سے. یہ ہے مومن کا اللہ پر توکل کی صحیح شکل. کشتی بنائی, بہترین بنائی, اس کے بعد بھروسہ اللہ پر. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یعنی توکل اللہ پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کشتی بنا لی, کشتی میں کوئی فالٹ بھی نہیں تھا, مگر کہا اس پر سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لیتے ہوئے, اس کا چلنا ٹھہرنا سب اللہ کے نام سے ہے. کہیں نہیں, اللہ پر بھروسہ ہے, ہمارے اس طوفان سے ہمیں کشتی نہیں بچائے گی, اللہ بچائے گا. کشتی تو محض ایک سبب ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کیا روکتا ہے اے نا خدا تو غرق ہونے سے, کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. اقبال کا شعر ہے, سچ کہتے ہیں اقبال. تو اللہ رب کریم جسے بچاتا ہے وہی بچتا ہے. ان ربی لغفور الرحیم, میرا رب تو دراصل
بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ کے ہمارے تعلق کی اصل کیا ہے؟ مغفرت و رحم۔ انصاف تو تقاضا ہے اللہ کے رب ہونے کا، کیونکہ اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔ اس بات کو یوں سمجھے، ماں باپ سب سے پیار کرتے ہیں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی بچہ زیادہ اچھا اور نیک ہو اور کوئی جو ہے وہ سرکش ہو تو پھر نیک کو سراہتے ہیں نا، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کیا جائے گا تو نیک بددل ہوگا اور سرکش جو ہے اس کی ہمت بڑھے گی، دیدہ دلیر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کریم سب بندوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو نیک ہے اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، جو سرکش ہے اسے تنبیہ کرتے ہیں، ورنہ تو دنیا کا نظام بگڑ جائے، فساد سے بھر جائے دنیا۔ وہی اور وہ کشتی تجری چلتی رہی، بہم انہیں ساتھ لیے ہوئے، فی موجن موجیں تھی، کل جبال پہاڑوں جیسی۔ کشتی انہیں اس پانی میں لیے چل رہی تھی اور موجیں یوں اٹھتی تھی جیسے پہاڑ ہوں، یعنی بہت بڑے پیمانے کا سیلاب تھا، بہت بڑے پیمانے کا سیلاب تھا۔ یعنی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ موجوں کی اونچائی ایسے تھی کشتی کے پاس جیسے بڑے بڑے پہاڑ اٹھ رہے ہوں اور بیٹھ رہے ہوں۔ آپ دیکھیے پورا علاقہ زیر آب آ گیا تھا نا، ایک سمندر کسی کیفیت تھی۔ وَنَادَ نوح نے پکارا ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا وہ تھا فی معزل علیحدہ، عزل سے ہے الگ ہونا، معزل علیحدہ کنارے پر، یا بنیا کنارے پر ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہیں خشکی پر کنارے پر ہی چڑھا ہوگا نا، الگ تھا، یعنی حضرت نوح کو چھوڑ کر الگ تھا۔ جو معتزلہ فرقہ ہے نا، حسن بصری کے اسٹوڈنٹس تھے کچھ، تو حسن بصری سے الگ ہو کر مسجد میں پڑھنے پڑھانے لگے، تو حسن بصری نے کہا کہ انہوں نے ہم سے اعتزال کیا، یہ ہم سے الگ ہو گئے، تو ان کا نام پڑ گیا معتزلہ، الگ ہونے والے۔ ٹھیک ہے، تو معزل ہوتا ہے الگ ہونا، علیحدہ ہونا، تو نوح علیہ السلام سے الگ تھا نا، اس لیے کہا گیا من معزل، تو چونکہ کہیں خشکی پر کنارے پر چڑھا ہوگا اس لیے کہا گیا کنارے پر، ترجمے میں کہا گیا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اس وقت میں بھی آپ دیکھیے وہ غضبناک نہیں ہو رہے۔ ہمارا ٹیمپرامنٹ یہ ہے کہ بچہ ایک نافرمانی کرے تو ہم 2 تھپڑ مارتے، تو پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ دیکھیے غصے سے ہدایت نہیں ہو سکتی، تعلیم میں بعض اوقات سختی کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں کمی نہ کیجیے، لیکن ان کی تربیت کرتے ہوئے لاٹھی اتار کر بھی مت رکھیے کہ بالکل سر پہ نہ چڑھا لو، جیسے آج کل فیشن ہوا ہوا ہے جی بچوں کو کچھ نہ کہو، نہیں، بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، بچے بچے کی فطرت ہوتی ہے، کوئی بچہ ڈانٹ سمجھتا ہے، کوئی بچہ پیار سمجھتا ہے، کوئی ہلہ شری سے چلتا ہے، کوئی ڈانٹ سے چلتا ہے، تو وہ پھر تھوڑا تھوڑا تربیت میں کرنا پڑتا ہے، لیکن اوور آل تربیت محبت اور خیر خواہی سے ہوتی ہے۔ جیسے استاد یا ماں باپ جو ہیں ان کی ڈپٹ بھی خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے، وہ اس سے نہیں مارتے کہ ٹانگیں توڑ دیں، یا اس لیے نہیں مارتے کہ نشان ایسے ڈالیں کہ 4 دن نیل پڑے رہے، نہیں مارتے نا، وہ مارتے بھی ہے نا تو ایسا ہلکا سا، اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کم ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں تادیباً مارنا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام اتنے شفیق انسان تھے، اور پھر یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ ہدایت اللہ کے بس میں۔ نوح علیہ السلام باپ تھے جو نبی تھے، وہ اپنے بیٹے کو ہدایت پر نہیں لا سکے، ہدایت کسی کے بس میں نہیں۔ انہوں نے کہا یا بنیا، میرے پیارے بچے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، اس وقت بھی بیٹے کی فکر تھی، بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، ابھی بھی وقت ہے کافروں کے ساتھ مت رہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ٹھہر۔ کالا، اس نے کہا سا آوی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، سا ان قریب، آوی میں پناہ لوں گا، الی جبل، ان پہاڑ پر، یاسمنی، وہ بچا لے گا مجھ کو، من المائی، پانی سے۔ عقل مند تھا نا عقل مند، لیکن اللہ رب کریم کی ہدایت کو جو عقل نہ سمجھ سکے اس عقل کا بھی کیا کرنا۔ اقبال سچ کہتے ہیں، عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ سب کچھ عقل نہیں کرتی، کچھ کام دل سے بھی کرنے پڑتے، لہٰذا انہوں نے یہ دکھایا اللہ کریم نے کہ وہ عقل مند تھا، سمجھدار تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پر بچ جاؤں گا پانی سے۔ کالا، نوح نے کہا لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں۔ عاصم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچانے والا۔ عاصمہ کا مطلب بچانے والی۔ الیوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے میرے بچے، سوائے اس کے جس پر خود اللہ ہی رحم کر دے وہ بچ جائے گا۔
وحالا اور اتنے میں حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے مابین الموج ایک موج. یہ گفتگو چل رہی تھی باپ بیٹے میں جب ایک موج بڑی سی اٹھی اور اس کو بہا لے گئی. حائل ہونے سے ہی مراد ہے، ایک بڑی سی موج اٹھی اور اسے بہا لے گئی. فکانا من المغرقین اور وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب جانے والوں میں سے تھا. آپ یہ سوچئے کہ نوح علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیا کیفیت آئی ہوگی دل پر. یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہے، جو عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. غور کیجئے گا، میں پوچھوں گی وہ کیا ہے. وکیلا کہا گیا، یا ارضو اے زمین، ابلعی نگل جا، بیلم عین نگل جا، ماں کی اپنا پانی، و یا سماؤ اے آسمان، اقلی روک لے، تھم جا. حکم دیا زمین اپنا پانی واپس نگل لے، اے آسمان تو پانی برسانے سے رک جا. بارش رک گئی، زمین کا پانی واپس ایبزارب ہو گیا. وغیزا خشک کر دیا گیا، الماؤ پانی کو. غیظ اور غیظ ایک ہی روٹ سے ہیں، زیر زبر کا فرق ہے. غیظ جوش مارنا، غیظ خشک ہونا. جوش کھاتے ہیں تو خشک ہوتے. وغیظ الماء خشک کر دیا گیا پانی، وقضیا فیصلہ کر دیا گیا، الامر اس معاملے کا جو اتنے سال سے 950 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین. اللہ نے چند دنوں میں اس فیصلے کو نپٹا دیا. آپ سوچئے نوح علیہ السلام ایک ہی قوم کے، ایک ہی نسل کے ہادی تھے نا. ان لوگوں کو موت کتنی کی یاد آتی ہوگی جن کی زندگی 1200 سال تھی، ہے نا. بہت کم لوگ مرے ہوں گے ان کے سامنے، لیکن کیسے اللہ نے پوری قوم کا صفایا کر دیا. یہ ہے اللہ. ہمارا رب اتنا عاجز نہیں ہے کہ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے زمین پر جنم لینا پڑے. اتنا عاجز نہیں ہے کہ دنیا چلانے کے لیے پیروں فقیروں کو اختیارات دینے پڑے. اتنا مجبور نہیں ہے وہ. تو ایسا ہے جب ملیا میٹ کرنے پر آتا ہے تو اس طرح ملیا میٹ کرتا ہے، دینے پر آتا ہے تو 12 سال کی زندگی عطا کر دیتا ہے. اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اسے موت نہیں آنی، اس نے بوڑھا نہیں ہونا. 1200 سال بھی جیو گے تو کیا لوٹ کر میرے پاس آؤ گے؟ کہاں تک جا سکتے؟ فکر تو ہم جیسوں کو ہوتی ہے، اسے کیا فکر. تو اس نے جب عنایت فرمائی تو اس قوم کو 1500 سال کی نارمل زندگیاں دی، جوانی کے ساتھ. جوانی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام 1100 سال کی عمر میں کشتی بنا رہے تھے. ان لوگوں پر جوانی بڑھاپا نہیں آتا تھا اس طرح سے، بہت لیٹ، بلکہ وہ بھی برائے نام. لہٰذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے بال سفید ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے. اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بہت بعد آئے ہیں، بہت بعد، بڑی نسلوں بعد. تو ابراہیم گھبرائے، انہوں نے کہا اللہ جی یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بزرگی ہے. تو پھر ابراہیم نے کہا اٹس اوکے. تو ابراہیم علیہ السلام سے عمریں نارمل ہوئی 100 سال 120 سال. جوانی، کیونکہ لمبی عمر دینے کا فائدہ بڑھاپے کے ساتھ. اپاہجوں کی دنیا بنانی تھی اس وقت تو اور مشکل تھا. آج تو ویل چیئر، اس وقت تو پہیہ ہی نہیں بنا تھا. پھر لہذا جوانی کے ساتھ عمریں گرانٹ کی تھی ان لوگوں کو. اور جوانی بھی کیسی؟ سچ مچ وہ جس کو کہتے ہیں زمین پیر مارو اور زمین پھٹے. کیونکہ ان لوگوں کو تنومند ہونا پڑتا تھا، انہیں نیچر کے ساتھ رہنا تھا، بہت سارے کام کرنے تھے. زندگی مشینوں پر منحصر نہیں تھی نا. آج تو ہمارے آدھے کام مشینیں کرتی ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں جب انہوں نے ناشکری کی تو ایسی قوم کو اللہ نے مٹایا چند دنوں میں. اور کیسا مٹایا کہ آپ دیکھیں گے ایک کڑیل جوان کھڑا ہے، ایک لہر آئی وہ بہا کر لے گی. وٹ کین یو ڈو؟ نتھنگ. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ زمانہ پورا ہو گیا، اس قوم کا پورا ملیا میٹ ہو چکا، اس کا صفایا ہو چکا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تو رک جا. زمین کا پانی خشک کر دیا گیا اور وہ کام پورا ہو گیا جس کا فیصلہ کرنا تھا. وستوت آٹھہری سوا سے ہے. اس توا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، اسی سے ہے برابر ہونا، ٹھہرنا. کیونکہ جو چیز ٹھہرتی ہے نا برابری پر ٹھہرتی ہے، ڈھلان ہوگی تو ڈھلک جائے گی. الجودی، جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کا نام ہے. کوہ الجودی پر آ ٹھہری. وکیلا کہا گیا، بودن دوری ہو للقوم الظالمین کا، ظالموں کی قوم کے لیے. اور کہا گیا جان چھوٹی ظالموں کی قوم سے. کس نے کہا؟ مومنوں نے. ظاہری بات ہے ظلم نہیں سہ رہے ہوں گے، وہ بھی ظلم سہ رہے تھے. شکر ہے کافروں سے جان چھوٹی، دور ہوئے وہ ہم سے، بلا ٹلی. جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کا قرآن بیان کرتا ہے، توریت ارارات کا بیان کرتی ہے.
پہلی بات تو وہی ہے کہ توریت آپ کو پتا ہے تبدیل شدہ ہے، لہٰذا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جودی پہاڑ آج بھی جودی ہی کہلاتا ہے، کردستان کا پہاڑ ہے، جزیرہ ابن عمر کے بالکل اپوزٹ۔ اور ارارات جو ہے وہ ایک پہاڑ کا بھی نام ہے اور سلسلہ کوہ کا بھی نام ہے۔ سلسلہ کوہ جو ہے یہ آرمینیا سے لے کر کردستان تک پھیلا ہوا ہے، اور اسی میں کوہ الجودی نام کی چوٹی بھی آتی ہے۔ تو اگر توریت کی روایت درست ہے تو پھر اس سے مراد وہ پورا سلسلہ کوہ رہا ہوگا، اور اگر بعد میں بدل دیا گیا تو علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہمیں ایک سے زیادہ تاریخی ایسے ثبوت ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوہ الجودی ہی اس سے مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا بیان ہمارے سامنے ہے، لیکن جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 250 سال پہلے بابل کے مذہبی پیشوا ہے، اس کا نام تھا بیراسوس، اس نے کوہ الجودی کو ہی اپنی تحقیق کے ذریعے ثابت کیا کہ یہیں پر آ کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری۔ اسی طرح ارسطو کا اسٹوڈنٹ ہے ایبڈینوس نے بھی ثابت کیا اپنی تحقیق کے ذریعے، آج ان کی کتابوں میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ الجودی وہ پہاڑ ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری۔ اور ایبڈینوس جو ہے وہ اپنے زمانے کا یہ قصہ بھی بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس کشتی کے لکڑی کے ٹکڑے تھے جو لوگ توڑ توڑ کر لائے، اور وہ اپنے مریضوں کو گھول گھول کر پانی میں پلاتے تھے شفا کے لیے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں بے وقوفیاں۔ تو بہرحال کوہ الجودی وہ پہاڑ ہے جس پر آ کر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری، اور کسی فاختہ کو نہیں بھیجا، کسی کوے کو نہیں بھیجا۔ وہ جو توریت کے قصے ہیں نا کہ کوے کو بھیجا، کوا واپس ہی نہیں آیا، لہٰذا کوا بڑا چلاک جانور ہے، اور فاختہ کو بھیجا تو وہ زیتون کی پتی لے کر واپس آئی، تو آج بھی فاختہ امن کی علامت ہے۔ تو کوئی ایسا قصہ نہیں ہوا جی، اللہ نے ٹھہرانا تھا، نوح علیہ السلام نے فیصلہ نہیں کرنا تھا، اور نہ ہی مومن اتنے بے قرار تھے اللہ کے فیصلے سے، اتنے پشیمان اور پریشان کہ وہ ڈھونڈتے پھریں۔ یعنی جو توریت واقعہ بیان کرتی ہے نا وہ تو اس انداز میں کرتی ہے نا کہ جی وہ بڑے بے قرار تھے کہ وہ جانوروں کی بو میں دم گھٹا جا رہا ہے، کب خشکی نظر آئے گی، ہم تو تھک گئے ہیں، نوح یہ ہو گیا۔ لیکن وہ ایسے نہیں تھے، ان کی ایسی کوئی صفت بیان نہیں کی قرآن میں۔ یہ صرف اور صرف موسیٰ کی قوم کی صفت ہے، نعمتیں آتے جانا اور ان کا شکایتیں کرتے جانا، اور کسی قوم کی صفت اللہ نے بیان نہیں کی۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑے بلیسڈ ہیں، اللہ رب کریم نے انہیں چنا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ کے حکم سے جب کشتی آ کر ٹھہری تب بھی کشتی سے فوراً نہیں اتر آئے، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَنَادَا پکارا نوح کو ربہ اس کے رب نے، فقالا اور کہا، ونادا اور پکارا نوح نے ربہ اپنے رب کو، فقالا پھر کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک ابنی میرا بچہ، من اہلی میرے اہل خانہ سے ہے۔ اب یہ بات پیچھے سے جڑ گئی ہے، یہ جو کشتی رکنے کا معاملہ ہے یہ پھر آگے آ کر ڈسکس ہوگا۔ نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ جی میرا بچہ میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان والوں میں سے ہے۔ کب کی ہوگی یہ دعا؟ جب بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، کیونکہ کوئی ڈوبتا ہے تو فوراً ہی ڈوب جاتا، ہاتھ پیر مارتا ہے پھر ڈوبتا ہے۔ وَإِنَّ بے شک وعدہ کا تیرا وعدہ الحق سچا ہے، وَأَنْتَ تو احکم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں۔ اللہ جی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ جی میں دعا مانگ رہا ہوں اس بنا پر کہ تو نے میرے اہل خانہ کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور مجھے تیرے فیصلے پر عدم اعتماد نہیں ہے، مجھے پتا ہے تیرا فیصلہ سب سے صحیح ہے، لیکن باپ ہے نا، دعا کر رہے تھے۔ کالا اللہ نے فرمایا یا نوح اے نوح، انہ بے شک وہ، لیسا نہیں، من اہلک تیرے اہل خانہ میں سے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ اے نوح وہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ توریت کے بیان کی بنا پر اس طرف گئے کہ غالباً یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تیرے نسب سے نہیں تھا، اللہ نے کہا اس کے عمل غیر صالح ہے۔ ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے اسلام کے رشتے کے سامنے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مومنوں کے حاکم نہیں ہوتے، امیر ہوتے ہیں۔ بالکل، اب جو اہل ایمان ہے وہ ان کے اہل میں سے ہوگا۔ اہل وہی ہے ایک دوسرے کے جو مومن ہیں، ایمان کے سامنے خون کے رشتے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
فلا تسألنی، نہ سوال کرنا مجھ سے، تسألنی اس کا یہ حذف ہوا ہے، مجھ سے سوال مت کرنا، ماں جو لیسا نہیں لکا تیرے پاس بھی ساتھ اس کا علم، ماں لیسا لکا بھی علم جس کا علم تجھے نہیں ہے، اس بات کی دعا مت مانگ مجھ سے نوح جس کو تو جانتا نہیں ہے۔ یہاں دعا کا کیا ادب سکھایا گیا؟ اللہ کو سجیشنز مت دو، اللہ سے صرف خیر طلب کرو، جو ہوگا بہتر وہ اللہ کر دیں گے۔ بعض اوقات دعا کے اصرار گلے پڑ جاتے ہیں، لہٰذا اللہ سے خیر مانگے، خیر کس میں ہے؟ اللہ نوز دا بیسٹ۔ ایک بات اب مجھے بتائیں وہ کون سا نقطہ ہے جو نوح اور ان کے بیٹے کے قصے کو بیان کر کے مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے؟ جی جب ہمارے مکہ میں تھی تو جو مطلب اہل خانہ ہی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی لوگ جو ایمان لائے تھے، ان میں کوئی مشرک تھا، کوئی مطلب ایمان والا تھا، یہ چیز کے کوئی آپ ان کے مقابلے میں یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر والے ہیں میرے، جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر بیٹا اگر تم میرے مقابلے پر آتے تو میں نہ دیکھتا کہ جی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ مسلمانوں کو عنقریب ایک مارکا درپیش تھا، حق و باطل کا مارکا، یوم فرقان کا مارکا، اور اس مارکے میں آمنے سامنے آنے والے خون کے رشتے تھے، اور اللہ نے پہلے ہی ایک طے کر دیا کہ رشتہ اسلام کے بعد صرف اسلام کا ہے، صرف اسلام کا ہے۔ یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہ مگما لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے جب کسی کو اولاد دی تو اسے اپنے چند افراد سپرد کیے تربیت کے لیے۔ پہلا ذمہ والدین کا یہ ہے کہ انہیں صالح انسان بنائیں۔ اگر پوری تربیت کے بعد، پوری درد مندی اور توجہ کے بعد ان میں سے کوئی صالح نہیں بنتا، نصیحت اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تربیت کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے جب وہ اللہ کا وفادار نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کیا وفاداری نبھائے گا؟ لہٰذا ہمیں اس کے معاملے میں اپنے آپ کو جذبات سے الگ کر کے رکھنا ہوگا، اور اللہ کے دین کے معاملے میں نئے رشتے جڑیں گے۔ ایک طرف وہ جن کا کوئی رشتہ نہیں ہے، انصار اور مہاجرین بھائی بھائی بنیں گے اور ایک دوسرے پر جانیں قربان کریں گے، اور دوسری طرف جو اپنے ہیں اگر اللہ کے دین کے مقابلے آئیں گے تو ہمارے ہی ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے مقابلے میں کوئی رشتہ منظور نہیں ہے۔ اگر اللہ کی دشمنی پر ان رشتوں کی بنیاد ہے تو یہ بھی طاغوت ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا۔ لہٰذا اس میں اللہ نے مسلمانوں کو یہیں پر بتا دیا کہ نوح کے سامنے نوح کا بیٹا ڈبو دیا گیا، وہ نبی تھے، ان کو کوئی رعایت نہیں ملی، تو تمہارے اوپر بھی وہ وقت آئے گا۔ آزمائش یوم فرقان میں صرف کافروں کی نہیں تھی، ایمان والوں کے ایمان کی بھی تھی، کیونکہ ہر کسی کے سامنے اس کا بھائی تھا، اس کا بھتیجا تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا باپ تھا، اور پھر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں روکے، پھر بھی ہاتھ نہیں روکے، اور ہر کوئی اپنے قریب ترین کی طرف بڑھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے تاریخ جھٹلا نہیں سکتی۔ یہی درس ہے یہاں پر، اللہ کے سامنے ہر رشتہ ہیچ ہے، اللہ اور رسول کے سامنے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر اللہ کے دین پر چلنا رشتوں کی قربانی مانگتا ہے تو یہی صحیح۔ انی بے شک میں آئزو کا نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، ان تکونا من الجاہلین، کہ تجھ جاہلوں میں مت شامل ہو۔ اللہ کہتے ہیں نوح میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، تجھے آگاہ کر رہا ہوں، جاہلوں میں شامل مت ہونا۔ جاہل کون ہے؟ جو اللہ کی رضا کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح کیا تم میری رضا کے اگینسٹ جا کر اپنا بیٹا بچانا چاہتا ہے؟ کیا تو جاہلوں میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ بات مت کر جس سے پہلے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے حالات کے باوجود ہم اور ہمارے بچے ہی کامیاب رہیں تو ہم بھی جہالت دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اب نوح علیہ السلام کی اولو العزمی ملاحظہ کیجیے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں بار بار کہا میں نے نوح کو چنا، میں نے نوح کی اولاد کو چنا، نوح کے ساتھ والوں کو چنا۔ کالا کہا نوح نے ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ان اسألک کہ سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم اس بات کے بارے میں جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ نوح ایسی بات کا سوال مت کر، فوراً پناہ مانگی، اللہ جی میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں کبھی آپ سے ایسا سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو نے مجھے بخشا نہ، وَتَرْحَمْنِي مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے وہی الفاظ ہیں جو آدم و حوا نے استعمال کیے تھے، وہ تثنیہ کا صیغہ تھا، یہ واحد کا صیغہ ہے۔
وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، وہی ہے إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ جی اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا، میں خسارہ اٹھاؤں گا، میں نقصان پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا ابھی ڈوب رہا ہے، اور اسی وقت اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کے لیے اصرار کیا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تم گناہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نوح اور وہ اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت استغفار کر رہے ہیں اپنی چھوٹی سی غلطی پر۔ یہ ہے مومن، جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا ابھی تو میرا صدمہ ہے، جب میرا صدمہ کم ہوگا تو پھر میں بدل جاؤں گا، میں آج صلح نہیں کر سکتا، جب مہینہ گزرے گا میرا دل قرار پذیر ہوگا تب صلح کر لوں گا۔ نہیں، جب جہاں اللہ کا حکم سامنے آتا ہے وہ اسی وقت سر جھکاتا ہے، کیونکہ وہ مسلم ہے۔ جب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، تو اپنی کس بات کی مرضی چلانی بھائی؟ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ کیلا پکارا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا، بالسلام، ان سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری جانب سے، وبرکات، اور برکتیں ہیں، علیک، تجھ پر، وعلی امم، ان جماعتوں پر، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب کشتی ٹک گئی، اب یہ پھر وہ بیچ میں جملہ جو آیا تھا نا کشتی ٹکنے والا، میں نے آپ سے کہا نا پھر بھی مومن خود ہی نہیں اترے، اللہ کے حکم کا انتظار کیا، تو اللہ نے پھر پکارا، اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے نوح اب آپ اتر جائیے، آپ پر سلامتیاں ہیں ہماری جانب سے اور برکتیں ہیں، اور ان گروہوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کون سے گروہ؟ ایک آپ کا اہل خانہ اور ایک آپ کی امتی۔ وَأُمَمًا، کچھ گروہ ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، جنہیں ہم فائدہ دیں گے مستقبل میں، ثم پھر یمسہم، چھو لے گا ان کو، منا، ہماری جانب سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ آپ کی اولاد کے مختلف گروہ بنیں گے جنہیں ہم مستقبل میں عظیم فائدے دیں گے، پھر جب وہ بہکیں گے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں عذاب علیم پہنچے گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے بائبل کی روایت کی وجہ سے یہ بات بڑی مشہور ہوئی، توریت کی روایت ہے، اب ظاہرہ بائبل کا حصہ ہے، کہ جتنی بعد میں نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے چلی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد مختلف علاقوں میں مختلف لوگ آباد ہوئے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بات کہنے کا کہ سیلاب پوری دنیا میں آیا۔ سیلاب اول تو صرف عراق کے علاقے میں آیا، اور تباہ ہونے والی قوم صرف نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور نوح علیہ السلام کے صرف بیٹوں سے اولادیں نہیں ہوئیں بلکہ ان کی امتیوں سے بھی اولادیں ہوئیں۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 دیکھیے، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولادیں ہیں ان سب کی جو نوح کے ساتھ سوار کیے گئے تھے۔ اسی طرح اللہ سورہ مریم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، آیت 57 ہے، من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، ان میں سے کچھ آدم کی اولاد ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے۔ تو کشتی میں صرف اہل خانہ تو نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من ذریۃ آدم، ان میں سے کچھ آدم ہی کی اولاد ہے، یعنی نوح علیہ السلام بھی آدم کی اولاد ہیں، لیکن ساری دنیا اگر نوح کی اولاد سے ہوتی یا ان کے ساتھیوں کی اولاد سے ہوتی تو کہا جاتا نا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو انسان بعد میں پھیلے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ ہاں، جو عرب سائڈ پر قومیں آئیں، قوم عاد و سمود وغیرہ مٹی، اور اب بھی جو موجود ہے، اور کئیوں کے ہم نام سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ ان کا اوریجن نوح علیہ السلام، لیکن مصری، امریکہ والے، ایبروجنیز، افریقنز، یہ لوگ کب سے آباد ہیں کب سے نہیں ہیں، اللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات کہ پوری دنیا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اولادوں سے نہیں ہے۔ خاص جو عرب ریجن کی قومیں اٹھی ساری کی ساری، عراق سے اٹھی اور ادھر ادھر گئی، قوم سبا وغیرہ، یہ ساری انہی کی نسل سے۔ دوسری بات صرف آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے نہیں بلکہ ان کے بیٹوں اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومنین سے، سب کے ملی جلی اولادیں۔ اور اللہ نے ان کے لیے کہا کہ میں انہیں مستقبل میں بہت برکتیں دوں گا، لیکن جب یہ گمراہ ہو جائیں گے تو انہیں عذاب علیم بھی پہنچے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کئی قومیں مٹ گئی، ہم تو صرف عاد و سمود اور قوم سبا کو جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بہت سارے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک طویل زمانہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین بھی 2500 سال کا زمانہ ہے۔ تو کتنے گروہ بیچ میں ختم ہوئے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کچھ پتا نہیں۔ تل کا یہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو، الیکا، آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ پھر بات وہیں پر آن پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ یہ کہتے ہیں قرآن آپ نے گھڑا ہے، یہ تو غیب کی خبریں ہیں، آپ کو تو علم نہیں تھا، آپ کی قوم کو بھی نہیں تھا۔
اچھا نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی قوم پر عذاب آیا تھا، یہ تو جانتے تھے، تفصیلات کون جانتا تھا؟ کب کون سا واقعہ پیش آیا، کس کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، کون جانتا تھا؟ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا. اور توریت میں جو تفصیلات تھیں وہ بالکل مختلف تھیں، ان کو تو اور ہی طرح پیش کیا گیا. جیسے میں نے کہا کہ یہ شکوے گلے کہ جی ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، جانوروں کی بدبو سے دم گھٹا جا رہا ہے، زمین کب آئے گی، یعنی کہ بھئی حضرت نوح کے ناک میں دم کیا ہوا تھا قوم نے. لیکن قرآن یہ بیان نہیں کرتا، قرآن تو بتاتا ہے بڑے صبر کے ساتھ واقع رکے، اور ان کے صبر کے بنا پر اللہ نے کہا تم اور تمہارے ساتھیوں پر ہماری سلامتی اور برکتیں ہیں، اترو آباد ہو. بے صبری لوگ تو ڈوب گئے تھے نا. بالکل. لہٰذا اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات جو آپ نے سنائی، یہ پورا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، ڈائیلاگز تک بتا دیے، یہ غیب کی خبریں ہیں. ما کنتا تعلمها، نہیں جانتے تھے آپ، انتا خود، ولا نہ قومک، آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، نہ آپ خود اس بارے میں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی. اگر یہ کہتے ہیں قصے بنا کر سناتے ہو تو قصے کا کچھ عطا پتا بھی تو ہونا چاہیے. نہ یہ قصہ آپ کے علم میں تھا، نہ آپ کی قوم میں معروف تھا، کیسے سنا دیا آپ نے؟ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ، ڈائیلاگز کے ساتھ، پوری پکچر ڈسکرپشن کے ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں تو پھر کوئی تو تھا جو دیکھ رہا تھا. کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. لہٰذا وہ پوری تفصیل بتا رہا ہے، کیونکہ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں، وہ اس ذکر کو بھی نہیں بھولے گا جو ہم یہاں کر رہے ہیں، جو آپ آدھا گھنٹہ زیادہ دے رہے ہیں وہ اس کو بھی نہیں بھولے گا، وہ حساب میں خطا نہیں کرتا. اور مجھے امید ہے کہ روز قیامت آپ حسرت کریں گے کہ کاش آپ اپنی زندگی کا اور وقت بھی اللہ کے کتاب کو، اللہ کی دین کی سمجھ کو دیتے. فاصبر، پس صبر کیجیے. کس بات پر؟ جھٹلائے جانے پر. اگر ایسی دلیل کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ قرآن تم نے گھڑا ہے تو اس کا تو مطلب ہے اس نے ماننا ہی نہیں. تو نہ ماننے کا کیا حل؟ کوئی جو ماننا ہی نہ چاہے اس کو کون منا سکتا ہے؟ کوئی نہیں منا سکتا نا. جیسے فار ایگزامپل کل بہن نے بتایا کہ انہوں نے ویڈیو بنا لی خاتون کی جو ملازمہ کی چوری کرتے ہوئے، پھر بھی وہ چوری پہ نہیں مان رہی، اس کو کون منا سکتا ہے؟ صرف جوتے ہی منا سکتے ہیں، پولیس والے پکڑے اور جوتے مارے. سیریسلی. تو جو ایسی گواہی کے بعد نہیں مانتے ان کو تو پھر ڈنڈے کے زور پر منوایا جا سکتا ہے. دنیا میں وہ منوانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا جو امتحان ہے ایمان بالغیب کا ہے. بغیر دیکھے ماننا، دیکھ کر کبھی کوئی انکار نہیں کرے گا. دیکھنے کے بعد مومنوں سے زیادہ منکر اور کافر سر جھکائیں گے، تاکہ شاید آج سر جھکانے سے بچ جائے. ان العاقبۃ للمتقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک انجام صرف متقی کو ملے گا. یعنی دنیا میں آپ پر تنگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، کیونکہ انجام آپ ہی کے حق میں ہوگا. انجام سے مراد صرف آخرت نہیں ہے، کش مکش کا فائنل راؤنڈ بھی وہی جیتتا ہے جو تقوی پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو فائنل راؤنڈ کون جیتے گا؟ متقی لوگ. تو کش مکش ہر دور میں ہوگی، کش مکش ہر دور میں ہوگی، یہ رک نہیں سکتی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، اور وہ رہے گا. یہ کشمکش چلتی رہے گی، اور ہر دور میں فائنلی کامیاب وہی ہوں گے جو تقوی پر ہوں گے. تو تقوی پر رہیں. ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی دیکھنا نصیب نہ ہو، یہ طے نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کامیابی دیکھے گا. آپ دیکھیے کئی صحابہ کو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ابو بصیر. مجھے ان سے بڑا یعنی بہت محبت مجھے ان سے محسوس ہوتی ہے، بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے مجھے ان کے لیے کہ ابو بصیر وہ صحابی تھے جب مکہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مسلمانوں کو واپس کیا گیا تو پہلے جو صاحب واپس کیے گئے کون تھے؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ. اور دوسرے صاحب جو بھاگ کر آئے وہ ابو بصیر تھے. تو ابو بصیر جو تھے یہ بھی پہنچے تو پیچھے پیچھے مکہ والوں کے 2 قاصد بھی پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بصیر صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، میں عہد کا پابند ہوں. ابو بصیر واپس چلے گئے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، کھانا کھانے بیٹھے دونوں بندے. تو انہوں نے کہا تمہاری تلوار بڑی اچھی ہے، مجھے دکھانا. تلوار لی تو ایک کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگ کر مدینہ آ گیا. یہ پیچھے پیچھے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بصیر
اللہ تم سے پوچھے، یعنی آپ کا مقصد تھا کہ تم نے جنگ چھیڑ دی. تو ابو بصیر نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب میں نے اپنی آزادی خود حاصل کی، آپ نے حد پورا کر دیا تھا. یہ کہہ کر بھاگ گئے اور جا کر پہاڑیوں میں چھپ گئے. اب وہاں اکا دکا کوئی مسافر گزرتا لوٹ لیتے، زندہ بھی تو رہنا تھا. ابو جندل کو اطلاع ملی، ابو جندل بھاگے، وہ بھی جا کر مل گئے. رفتہ رفتہ 70 مسلمان جمع ہو گئے. لیڈر ابو بصیر تھے اور یہ لوگ لوٹتے تھے قافلوں کو قریش کے. اب قریش کو مصیبت پڑ گئی کیونکہ ان کا تو گزر بسر قافلوں پر تھا، تجارت پر تھا. انہوں نے آ کر خود کہا کہ ہم یہ شرط ختم کرتے ہیں، آپ ان کو بلا لیں. لیکن اس خوشخبری سے پہلے ابو بصیر مر چکے تھے اور انہیں پہاڑیوں میں دفن ہوئے. مدینہ آنا انہیں نصیب نہیں. تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی بنیاد رکھی، لیکن کامیابی دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن اوروں کو تو ہوئی. اجر تو ملے گا، اجر تو ملے گا. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ اگر مجھے کامیابی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا گروہ ہار گیا، میرے ساتھی ہار گئے. وہ بچپن میں آپ نے کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک بابا جی دادا جو ہوتے ہیں وہ درخت آم کے درخت کی گٹھلی بوتے ہیں. تو پوتا کہتا ہے دادا ابو یہ کتنے عرصے میں بڑا ہوگا؟ کہتے اتنے سال میں. تو کہتا ہے تب تک تو آپ مر جائیں گے. تو دادا کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، میں مر جاؤں گا، تم اس کا پھل کھاؤ گے. قومیں اس طرح چلتی ہیں. قومیں یہ سوچ کر کام نہیں کرتی کہ اگر میرے زمانے میں ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے ورنہ مجھے کیا فائدہ. نہیں، قومیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کام کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے جب مصر فتح ہوا تو ابن فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی کابینہ طلب کی اور بات یہ اٹھائی کہ ساری زمینیں تو ہم بانٹ رہے ہیں، آنے والوں کے لیے کیا رہے گا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ مصر کی زمینیں مستقبل کی نسلوں کے لیے ہم محفوظ کر دیں. تو انہیں وقف بنا دیا گیا. قومیں اس طرح سوچتی، ہماری طرح نہیں. حل میں مزید، حل میں مزید، مجھے اور بھی کچھ ملے، مجھے اور بھی کچھ ملے. تو اگر ہم متقی ہیں تو فائنل فتح ہماری ہی ہوگی، کیونکہ ان اللہ مع المتقین. لیکن ضروری نہیں کہ وہ کامیابی مجھے دیکھنی نصیب. اللہ کریم نے کہا، یاد کریں سورہ توبہ میں، اے نبی ہو سکتا ہے ان کا انجام ہم آپ کو دکھائیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ مر جائیں، لیکن ان کا انجام آ کر رہے گا. تو ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، مستقبل کا دور اسلام کا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی نہیں. اللہ کو بھی آخر زمانے میں اپنی جماعت کو غالب کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ خود اپنے وعدوں کے لیے اپنے اوپر لازم کر چکے. تو مستقبل اسلام کا ہے، مذہب نے غالب آ کر رہنا ہے، اللہ کا دین سارے ادیان پر پورا ہونا ہے، اسلام ایک واحد دین بن کر دنیا میں رہنا ہے. یہ سب کچھ ہونا ہے، چاہے ہم اسے دیکھنے کے لیے رہیں یا نہ رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں. کیونکہ ہم اس بہت بڑی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے. ہم نہیں ہوں گے، پرزہ نیا لگ جائے گا. لیکن ہمیں اپنا کام کرتے جانا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. یہی ان آیات کا پیغام، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے سارے خطبے میں کفار کو جو باتیں بتائی وہ تو سامنے آپ نے دیکھ لی. مومنوں کو کیا بتایا کہ جد و جہد کے اختتام پر فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہو تو کوئی رشتہ باقی نہیں ہے سوائے اسلام کے رشتے کے. تیسری بات یہ بتائی کہ صبر کے ساتھ اپنے رستے پر چلتے رہو، فتح تمہاری ہوگی. لیکن اگر تقویٰ چھوڑ دیا تو اللہ کے لیے دونوں گروہ برابر ہے. آج کیوں کسی ایک گروہ کے حق میں فیصلہ نہیں اترتا؟ آج کیوں ایمان والے غالب نہیں آ جاتے؟ دونوں گروہ برابر ہیں. کس بنا پر کسی کو چنا جائے؟ لہٰذا اگر ہم تقویٰ پر قائم رہیں گے، اگر ہم اخلاقی جرت دکھائیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور مسلم ثابت کریں گے، تب نصرت آئے گی، تب فیصلہ ہمارے حق میں اترے گا. ورنہ اللہ کسی کے حق میں ڈنڈی نہیں مارتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا پیغام ہے، اسے یاد رکھیے گا. گھر جا کر اس سبق کو ضرور پڑھیے گا، ورنہ اس کا اثر آدھا آپ ویسے ہی ضائع کر دیں گے. ضرور اس کو دہرائیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.